السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کی نفل نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتائیں گے۔ یعنی شب قدر میں کون سی نماز آپ کو پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں آپ پڑھیں گے، شب قدر نماز کی نیت آپ کیسے کریں گے، اور اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، شب قدر میں کون سی خاص دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، شب قدر رمضان شریف کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، آخری عشرے کی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، 5 راتیں ہوتی ہیں، اور ان 5 راتوں میں آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے۔ دیکھیے، شب قدر یہ بہت ہی زیادہ رحمتوں برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ملا کرتا ہے۔ شب قدر میں سب سے پہلے ہمیں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے، اور اس نماز کی نیت آپ ایسے کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا پھر رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ زبان سے نیت کریں گے، مستحب ہے۔ دل میں پکا ارادہ ہونا ضروری ہے کہ میں شب قدر کی نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اچھا، جو ہے نا طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں شب قدر کی نماز کا، یہ خواتین و مرد حضرات دونوں کے لیے ہے۔ اور شب قدر کا وقت کیا ہے، کب سے کب تک آپ شب قدر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو کے آخر میں جانیں گے۔ تو ہم نے نیت کر لی ہے، اور نیت ہم جب کر چکے ہیں، ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور مرد حضرات اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جائیں گے، ہتھیلیاں اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری ماں بہنیں خواتین وہ موڑھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی چادر کے اندر سے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سینے پر باندھ لیں گی، پہلے بایاں ہاتھ پھر دایاں ہاتھ۔ تو یہ تو ہو گئی نیت۔ اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی ایک سورت ہم پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورہ قدر پڑھوں گا، آپ کو جو سورت یاد ہو آپ وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ رکوع میں چلے گئے، مرد حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خوب پھیلا لیں اور گھٹنوں کو کس کے پکڑ لیں، ٹھیک ہے، اور نگاہ جو ہے پیروں پر ہونا چاہیے۔ ہماری ماں بہنیں انگلیاں پھیلائیں گی نہیں، اور بس وہ اپنے گھٹنوں کو اس طریقے سے پکڑ لیں گی، اور رکوع میں 3 بار 5 بار یا 7 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے، اور 2 سجدے کریں گے، اور سجدے میں 3 بار 5 بار یا 7 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ اکبر،
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہم اغفر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں اور سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ یہاں ہم ثنا نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے ثنا اور اعوذ باللہ یہ صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم کوئی ایک سورت پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھوں گا، آپ کو جو سورت یاد ہو آپ اسی سورت کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب پہلے کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اور 3 بار 5 بار یا 7 بار تسبیح پڑھیں گے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب ہم قاعدے میں بیٹھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں تشہد یعنی التحیات پڑھنا ہے، اور تشہد یعنی التحیات سے پہلے بسم اللہ ہم بالکل بھی نہیں پڑھیں گے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ہم دعائے معثورہ پڑھیں گے۔ دیکھیے دعائے معثورہ کئی ہیں، بہت ساری ہیں، آپ کو جو یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے یہ غلط ہے یہ غلط ہے۔ بھائی دعائے معثورہ میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کوئی اور سی پڑھتے ہوں گے، ہم کوئی اور سی پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرا ہے نا کوئی اور سی پڑھتا ہوگا، تو بہت ساری ہیں، آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ہم سلام پھیریں گے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اسی طریقے سے آپ کو شب قدر میں نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور شب قدر کی یہ دعا آپ ضرور پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا حدیث پاک میں موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی تھی کہ تم شب قدر میں یہ دعا پڑھا کرو۔
تو نیت آپ کو اسی طریقے سے کرنا ہے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمرہ کعبہ شریف کی طرف. یا اس میں وقت نہیں بولنا ہے, نفل میں وقت نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو صورت آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں. میں نے پہلی میں سورہ قدر پڑھی اور دوسری میں سورہ اخلاص. آپ کو اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو ہر رکعت میں ایک ہی صورت آپ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اور 2 رکعت میں نے آپ کو پڑھ کر کے بتائی, آپ جتنی چاہیں اتنی پڑھیں, کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنی ہی پڑھنا ہے. اور اس رات شب قدر میں صلاۃ التسبیح کی نماز بھی آپ ضرور پڑھیں اور تہجد کی نماز بھی آپ ضرور پڑھیں. ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ان دونوں ٹاپک پر میں نے ویڈیو بنا دی ہے پریکٹیکل کے ساتھ. اوپر آئی بٹن میں, اس ویڈیو کے اینڈ میں یا پھر ڈسکرپشن میں آپ کو ان نمازوں کا لنک مل جائے گا. شب قدر میں وہ نمازیں بھی آپ ضرور پڑھیں. اپنی قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ پوری کریں, ٹھیک ہے. قرآن پاک کی تلاوت کریں, درود پاک پڑھیں, تسبیح پڑھیں, قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں کیونکہ قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا ہے. اور خواتین, ہماری ماں بہنیں ہے نا, جن کو پیریڈ آ جاتا ہے, حیض آ جاتا ہے, وہ ناپاک ہو جاتی ہیں, وہ اس رات کا ثواب کیسے پائیں, کیسی عبادت کریں. تو ان کے لیے میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے اوپر آئی بٹن میں, اس ویڈیو کے اینڈ میں, کہ وہ اس رات میں کیسے عبادت کر سکتی ہیں اور ثواب کیسے پا سکتی ہیں شب قدر کا. وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. اچھا, اب بات کرتے ہیں وقت. دیکھیں شب قدر یعنی قدر والی رات تو مغرب بعد, سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک پوری رات شب قدر ہے. آپ پوری رات عبادت کریں, جتنا آپ سے ہو سکے عبادت کریں, ٹھیک ہے. تو میں نے 2 رکعت بس آپ کو پڑھ کر کے بتائی ہے, آپ جتنی زیادہ ہو سکے پڑھیں. 23ویں شب, 25ویں شب, 27ویں شب, 29ویں شب کو عبادت کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوسرے بھائی بہن, دوست, احباب, پڑوسی وغیرہ بھی شب قدر میں صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں اور وہ صحیح طریقے سے اس رات میں نفل نماز ادا کر سکیں. بھیا یہ کہہ رہی ہوں, میں راڑ بیوہ ہوں. میرے آدمی کا 9 مہینے ختم ہو گئے. میرے گھر میں کوئی کھانے کمانے والا نہیں ہے. میں مانگتی جھانگتی ہوں کہاں سے لاؤں. بھیا غریب انسان ہوں. میرے رمضان کے مہینے میں آپ لوگ سب لوگوں پہ گزارش ہوئی, میرے رمضان کے مہینے میری مدد کریے. میں کیا کروں, میری ماں کو ہارٹ کی بیماری بتائی ہے. بہت پریشان ہوں آپ لوگوں سے. میرے سسرالیوں نے دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دیا. تو ہماری یہ اسلامی بہن یو پی کے ضلع کاس گنج کی رہنے والی ہے اور جیسا کہ اس نے بتایا شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے سسرالیوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے. کرائے کے گھر میں رہتی ہے. ماں کو ہے نا بہت بڑی بیماری ہے, کمانے والا کوئی نہیں ہے, اکیلی ہے. برتن وغیرہ مانج کر, جھاڑو پوچھا کر کے لوگوں کے گھروں میں کچھ خرچہ پانی چل جاتا ہے. آپ حضرات سے زیادہ گزارش ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں اپنی اس بہن کا خیال رکھیں اور سمنان ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنی اس بہن کی مدد کریں. انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ ہیلپ کریں گے, مدد کریں گے, ہم اس خاتون تک اسے ضرور پہنچائیں گے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے. دیکھ سکتے ہیں آپ, اس کا چھوٹی سی بچی بھی ہے. ایک اکیلی عورت, کتنا مشکل ہوتا ہے زندگی گزارنا اس کے لیے, کیسے گھر چلاتی ہے وہ وہی جانتی ہے. تو اپنی اس بہن کو رمضان کے مہینے میں بالکل بھی نہ بھولیں, زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کریں.